امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ مسلمان ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا نبی اللہ، آپ کے بعد آپ کا وصی اور خلیفہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، تمہارا ولی صرف خدا، اس کا رسول اور وہ صاحب ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا، اٹھو مسجد میں چلتے ہیں۔ مسجد کے نزدیک پہنچے تو ایک سائل مسجد سے باہر نکل رہا تھا۔ حضرت نے اس سے سوال کیا، کیا کسی نے تم کو کچھ عطا کیا ہے؟ عرض کیا، جی ہاں، یہ انگوٹھی عطا کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس نے دی ہے؟ عرض کیا، یہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا، کس حالت میں اس نے تمہیں یہ عطا کی ہے؟ عرض کیا، رکوع کی حالت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور تمام اہل مسجد نے آپ کی پیروی میں تکبیر کہی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد یہ علی آپ کے ولی ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں سے متواتر روایات نقل ہوئی ہیں کہ یہ آیت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی رہبری اور ولایت کی دلیل ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو کسی نے اسے کچھ نہیں دیا۔ حضرت علی علیہ السلام اس وقت رکوع میں تھے اور اسی رکوع کی حالت میں آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا اور سائل نے آ کر آپ کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار لی۔ اس طرح آپ نے نماز میں صدقہ کے طور پر اپنی انگوٹھی فقیر کو دے دی۔ اس کے بعد آپ کی تعریف و تمجید میں یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ 24 ذو الحجہ کا دن تھا۔ جو انگوٹھی حضرت علی علیہ السلام نے فقیر کو دی تھی وہ بہت ہی قیمتی تھی، اور بعض کتب جیسے تفسیر برہان میں ملتا ہے کہ اس انگوٹھی کا نگینہ 5 مسکال سرخ یاقوت تھا، جس کی قیمت ملک شام کے خزانے کے برابر تھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ انگوٹھی مروان بن توق نامی ایک مشرک کی تھی۔ حضرت امام علی علیہ السلام جنگ کے دوران جب اس پر کامیاب ہو گئے تو اسے قتل کر کے غنیمت کے طور پر اس کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی اتار لی اور اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس انگوٹھی کو مال غنیمت سمجھ کر تم اپنے پاس رکھو۔ ساتھ ساتھ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام اس انگوٹھی کو لے بھی لیں گے تو کسی امین کی طرح اس کی حفاظت کریں گے اور مناسب موقع پر اسے کسی محتاج و فقیر کو دے دیں گے۔ اس طرح یہ انگوٹھی آپ نے خریدی نہیں تھی، اور ابھی یہ انگوٹھی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں چند دن ہی رہی ہوگی کہ صرف ایک محتاج کی آواز سن کر آپ نے اسے دے دی۔ یہ بھی مندرج ہے کہ یہ وہی انگوٹھی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ اس آیت میں جو روایت نقل ہوئی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے، ایک دن حضرت امام علی علیہ السلام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز میں مصروف تھے۔ کوئی ضرورت مند شخص مسجد میں داخل ہوا اور اپنی خواہش بیان کی۔ کسی نے اسے کچھ نہ دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام جو اس وقت رکوع کی حالت میں تھے، ہاتھ سے اس ضرورت مند آدمی کو اشارہ کیا۔ اس نے آ کر آپ علیہ السلام کی انگلی مبارک سے انگوٹھی اتار لی اور مسجد سے چلا گیا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ بات 40 سے زائد روایات کا خلاصہ ہے جو اس آیت کے بارے میں بیان ہوئی ہے۔ علامہ اہل سنت فخر رازی نے نقل کیا ہے، روایت ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن سلام نے کہا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ علی علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی کسی محتاج کو صدقہ دے دی۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں اس آیت کے نزول کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری روایت جو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علامہ اہل سنت فخر رازی نے نقل کی ہے، زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی تو کسی سائل نے مسجد میں سوال کیا تو کسی نے اسے کچھ نہ دیا، تو سائل نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا، بارے الہ تو گوار ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں سوال کیا تو مجھے کسی شخص نے کوئی چیز نہیں دی، اور علی علیہ السلام رکوع کی حالت میں تھے تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اسے اشارہ کیا جبکہ اس میں انگوٹھی تھی، تو سائل آگے آیا یہاں تک کہ اس نے انگوٹھی اتار لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظروں کے سامنے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بارے الہ، یقیناً میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تو کہا، اے میرے رب، میرا سینہ کشادہ کر،
اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط بنا اور اسے میرے کام میں شریک بنا، اور تو نے ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتے ہوئے قرآن ناطق نازل کیا۔ ہم تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کریں گے اور ہم تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے۔ تو بار الہ میں محمد تیرا نبی اور برگزیدہ ہوں، تو میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر، اور میرے خاندان میں سے میرے لیے وزیر قرار دے علی کو۔ ان کے ذریعے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ بات ختم نہیں کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، تمہارا ولی صرف خدا، اس کا رسول اور وہ صاحب ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔